میرے محترم سامعین کرام اور سب گرامی قدر عزیز و بزرگوں، بھائی اور دوستوں، اس دنیا کی زندگی میں ہر انسان خوش رہنا چاہتا ہے۔ مسلمان بھی خوش رہنا چاہتا ہے اور کافر بھی خوش رہنا چاہتا ہے، اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی اس زندگی میں اللہ سے عافیت طلب کرنے کی دعا سکھائی ہے کہ اللہ سے یہ نہ مانگو کہ یا اللہ مجھے صبر دے، بلکہ اللہ سے یہ مانگو کہ یا اللہ مجھے عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اور قرآن مجید میں بھی ہمیں جو دعا سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اب دنیا میں خوش رہنا اور خوش رہنے کی کوشش کرنا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے، اس تعلیم کی روشنی میں دنیا کی زندگی میں خوش رہنے کے اسباب بیان کیے گئے، ذرائع بیان کیے گئے کہ اس دنیا کی زندگی کو ہم کیسے خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم 5 ایسے اسباب کا ذکر کریں گے کہ اگر ایک انسان انہیں اپنا لے، اپنا وتیرہ بنا لے، اپنی عادت بنا لے، تو دنیا کی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے، دنیا میں وہ خوش رہ سکتا ہے۔ 5 سنہری اصول، 5 سنہری آداب، 5 سنہری عادتیں جنہیں اپنا کر انسان اس دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے سادگی اور قناعت پسندی، سادہ طرز زندگی۔ انسان کو خوشی دینے والے اسباب میں سے پہلا سبب ہے سادگی۔ سادگی کا معنی رہن سہن کی سادگی، خوراک کی سادگی، لباس کی سادگی اور تعلقات کی بھی سادگی، تعلقات کی بھی سادگی، تکلف سے پاک زندگی گزارنا، تکلف سے پاک۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ نبی لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیاں، ان کے تعلقات، ان کے میل جول تکلف سے پاک ہوا کرتے تھے، رہن سہن سادہ ہوا کرتا تھا۔ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے، آپ نے فرمایا ان البزازۃ من الایمان، کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ سادہ طرز زندگی یہ ایمان میں سے ہے، تو زندگیوں کو سادہ کرنا چاہیے۔ یہ وہ اسلامی وصف ہے جس سے آج ہمارا معاشرہ بالکل خالی ہے۔ آپ رہن سہن میں دیکھ لیجئے، آپ شادی بیاہ کے موقع پہ دیکھ لیجئے، آپ باہمی تعلقات میں دیکھ لیجئے، مہمان گھر آ رہے ہیں تو 10 طرح کے کھانے تیار کر دیے۔ بھئی اس کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کھانا تو اس بیچارے نے کیا کھانا ہے، بس میز پر سجے ہوئے کھانے دیکھ ہی سکتا ہے۔ پہلے تو شادیوں پہ بھی ایسا ہی ہوتا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ اب حکومتی پابندیوں کی وجہ سے اس اسراف اور فضول خرچی اور تکلف سے جان چھوٹ گئی، وگرنہ پہلے تو شادیوں پر بھی 10-10 20-20 قسم کے کھانے۔ اگر آج بھی حکومتی پابندی نہ ہو تو کم از کم بحیثیت قوم ہمیں تو آج بھی شعور نہیں ہے۔ آج پابندی ہٹ جائے
تو آپ دیکھیے کہ پھر شادی بیاہ کے موقع پر کیا تماشا لگتا ہے۔ تو تکلف سے پاک زندگی، سادہ زندگی، یہ جو گھروں کے اندر طرح طرح کی آرائشوں کا اور زیبائشوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہمیں ایک گھر میں جانے کا اتفاق ہوا، ڈرائنگ روم میں انہوں نے بٹھایا، بہت بڑا سا ڈرائنگ روم، اس کے اندر بے تحاشا چیزیں، اور وہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جن کا انسانی ضرورت کے ساتھ دور کا بھی کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ سب نمائش کی چیزیں، زیبائش کی چیزیں، دکھلاوے کی چیزیں، انسانی ضرورت سے متعلق اس پورے کمرے میں سوائے بیٹھنے کی چیزوں کی اور کوئی دوسری چیز نظر نہیں آئی۔ اور یہ ایک گھر کی بات نہیں ہے، ہر گھر میں ایسا ہے کہ زیبائش پر، نمائش پر، دکھلاوے پر لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے۔ اور المیہ تو یہ ہے کہ دکھلاوے کی چیزیں دوسرے ملکوں سے امپورٹ کی جاتی ہیں، دکھلاوے کی چیزیں، یعنی محض شو پیس ہیں، صرف دیکھنے کی چیز ہے، دیکھنے میں اچھی لگتی ہے، اس کا انسانی ضرورت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر سال یہ غریب ملک اربوں ڈالر کی ایسی چیزیں امپورٹ کر رہا ہوتا ہے، غریب ملک ڈالروں میں اربوں ڈالرز اس پر خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ تو سادہ طرز زندگی، سادگی، لباس کی سادگی، خوراک کی سادگی، رہن سہن کی سادگی، ہمارے ہاں عمارتوں پر اور مکانات بنانے پر بے جا اسراف کیا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمارتوں پر، عمارت سازی پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو گناہ قرار دیا، اور آپ نے اسے قیامت کی علامت قرار دیا کہ قیامت کے قریب لوگوں کا پیسہ عمارتوں پر خرچ ہو رہا ہوگا، عمارتوں پر، مٹی پر پیسہ مٹی ہو رہا ہے، پتھر پر پیسہ برباد ہو رہا ہے، برقی قمقموں کے اوپر پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے اور یہ گناہ ہے، اور یہ اسراف اور فضول خرچی کی بدترین شکل ہے کہ انسانوں کے اوپر پیسہ لگنے کے بجائے محض نمائش پر اور زیبائش پر اور دکھاوے پر پیسہ خرچ ہو رہا ہو۔ یہ طرز زندگی اپنانے والا انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ خوش کیوں نہیں رہ سکتا؟ کیونکہ چند دن کے بعد فیشن بدل جائے گا، چند دن کے بعد اس پینٹنگ سے، اس مجسمے سے، اس شو پیس سے، اس دکھاوے کی چیز سے اس کا دل بھر جائے گا۔ فیشن بدل جائے گا تو بھی نئی چیزیں لانی پڑیں گی، دل بھر جائے گا تو بھی نئی چیزیں لانی پڑیں گی، گھر میں نئے مہمان آ رہے ہوں گے تو بھی نئی چیزیں لانی پڑیں گی۔ خرچہ ہی خرچہ ہے، خرچہ ہی خرچہ ہے، لہٰذا یہ آدمی کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ خوش کون رہے گا؟ جو سادگی اختیار کرے گا۔ سادہ زندگی، اچھی زندگی، صاف ستھری زندگی اور صحت مند زندگی گزارنے والا انسان ہی خوش رہ سکتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں خوش رہنے کا پہلا اصول ہے سادگی۔ ہم سادگی اپنائیں، نمائش پر کوئی پیسہ خرچ نہ کریں، زیبائش پر کوئی پیسہ خرچ نہ کریں۔ ہاں انسانی ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کی چیز کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے میں بھی پورا کر سکتے ہیں۔ صحت کی چیز ہے، اچھی چیز ہے، فائدے کی چیز ہے، انسانی جسم کا فائدہ ہے، انسانی روح کا فائدہ ہے، اسے ضرور اختیار کیجیے۔ لیکن نمائش اور زیبائش اور دکھلاوا، اس پہ پیسے خرچ کرنا اور اس دوڑ میں لگ جانا اور دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، برادری میں ناک اونچی کرنے کی کوشش کرنا اور لوگوں میں ممتاز نظر آنے کی کوشش کہ ہم دوسروں سے ذرا ہٹ کے ہوں، ممتاز ہوں، نمایاں ہوں، بالا ہوں،
یہ کوشش کرنا، یہ انسان کی دنیا کی زندگی کو جہنم بنا دیتا ہے، اذیت ناک بنا دیتا ہے۔ اور خوشگوار زندگی گزارنے کا دوسرا اصول، یہ سب اصول ہمیں قرآن و سنت نے بتائے ہیں خوش رہنے کے لیے۔ خوشگوار زندگی گزارنے کا دوسرا اصول یہ ہے کہ اپنے دل کو حسد سے پاک کریں، کینے سے پاک، بغض سے پاک، نفرتوں سے پاک۔ یہ بہت ہی اذیت ناک بات ہے۔ انسان کے دل کے اندر حسد کا ہونا یہ اذیت ناک چیز ہے۔ انسان کے دل کے اندر نفرتوں کا ہونا یہ اذیت ناک چیز ہے۔ انسان کا کسی دوسرے کے بارے میں برا سوچنا یہ انسان کو خود جلا رہا ہوتا ہے۔ کینہ، بغض، حسد، نفرت یہ انسان کو خود جلا رہا ہوتا ہے۔ اور دوسروں سے مقابلے کرنے والا، دوسروں سے حسد کرنے والا، دوسروں سے کینہ رکھنے والا، دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے والا، دوسروں کے عیب تلاش کرنے والا، دوسروں کی ٹوہ لگانے والا، دوسروں کا برا سوچنے والا، یہ انسان بدقسمتی سے کبھی خوش نہیں رہ سکتا، کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اسے نعمتیں ملتی جائیں گی، یہ اپنے آپ کو دوسروں پہ قیاس کرتا چلا جائے گا۔ اسے اور نعمت ملے گی، یہ سوچے گا کہ یہ تو میرے پاس ہے لیکن فلاں کے پاس تو اس سے بھی زیادہ ہے، لہذا خوش نہیں ہوگا۔ دل جب صاف ہوگا ہر انسان کے بارے میں، وہ اپنی حالت کو اپنا نصیب سمجھے، دوسرے کی حالت کو دوسرے کا نصیب سمجھے، اللہ اس کے دل کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ اسی وجہ سے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین فرمائی کہ اپنے دل کو صاف رکھو۔ آپ نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا تم سے اگر ہو سکے کہ تم صبح اور شام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، غش کے الفاظ آئے حدیث میں، کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے میل نہ ہو، میل۔ اب اس کھوٹ میں اور میل میں حسد بھی آ گیا، کینہ بھی آ گیا، دشمنی بھی آ گئی، نفرت بھی آ گئی، برے جذبات بھی آ گئے، سب کچھ آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے میل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم سے ہو سکے کہ صبح اور شام اس حال میں کر سکو تو کر لینا، اس لیے کہ یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت پر عمل کیا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ دلوں کو صاف رکھنا، یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ حسد کرنے والا اپنے حسد میں جلتا رہتا ہے ساری زندگی، کبھی بھی کسی بھی حال میں وہ خوش نہیں رہ سکتا۔ ادھر نعمت ملے گی، ساتھ ہی فوراً دھیان دوسرے کی طرف جائے گا کہ اس کے پاس تو اس سے زیادہ ہے، اس کی نعمت کی خوشی ختم ہو گئی، اور یہ اپنے آپ کو بیمار کرے گا۔ حاسد، کینہ پرور، بدخواہ، دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے والا، دوسروں کے بارے میں برے جذبات رکھنے والا، دوسرے کو نقصان پہنچائے یا نہ پہنچائے اپنا نقصان ضرور کر رہا ہوتا ہے، اپنا ستیہ ناش کر رہا ہوتا ہے۔ نہ یہ خوش رہ سکتا ہے، نہ یہ صحت مند رہ سکتا ہے۔ یہ حسد کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے خود اپنے آپ کو بیمار کر رہا ہوتا ہے، اپنے حالات کو خراب کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گئی دو باتیں، اور تیسرا ضابطہ خوش رہنے کا، تیسرا اصول خوش رہنے کا یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھے۔ اللہ اچھا کرے گا، اللہ اچھا کرے گا، جیسے بھی حالات ہوں اس کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ان حالات کے اندر بھی میرے لیے خیر پیدا کرے گا۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو اپنے لیے برا سمجھ رہے ہو لیکن وہ حقیقت میں تمہارے لیے اچھی ہو. عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے برا سمجھو لیکن وہی تمہارے لیے اچھی ہو. اور حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. یہ مجھ سے یہ گمان رکھے اللہ اچھا کرے گا، اللہ اچھا کر دے گا. یہ اللہ سے یہ گمان رکھے کہ میرے نصیب میں تو کوئی خیر ہی نہیں ہے، واقعی اس کا نصیب خیر سے خالی ہو جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. اچھا گمان رکھنا، اللہ سے اچھی امید رکھنا، یہ خوش رہنے کا تیسرا بڑا سبب ہے. جس کا اللہ سے اچھا گمان ہوگا، اچھی سوچ ہوگی، اللہ سے امیدیں لگائے گا، ہر حال میں اللہ سے خیر کی امید رکھے گا، اللہ اس کے نصیب اور مقدر کو انشاءاللہ خیروں سے بھر دے گا. اور خوش رہنے کا چوتھا اصول یہ ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ محنت کرتا رہے، کام کرتا رہے، اپنے آپ کو فارغ نہ رکھے. فارغ رہنے والا مایوس ہو جاتا ہے، محنت نہ کرنے والا مایوس ہو جاتا ہے، ہڈ حرامی کرنے والا، سستی اور کاہلی کرنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا. معجزوں کا انتظار کرنے والا، جی لاٹری نکل آئے، بس ایک دفعہ ایک لاٹری نکل آئے، کوئی ایسا شارٹ کٹ ملے کہ بس راتوں رات کامیاب ہو جاؤں، بس کہیں کوئی جائیداد میں حصہ نکل آئے، کوئی پیسے پڑے ہوئے کہیں مل جائیں، کوئی سونے کا انبار مجھے کہیں سے مل جائے اور بس میرے وارے نیارے ہو جائیں. یہ معجزوں کا منتظر خوش نہیں رہ سکتا. کرنے کا کام ہے، محنت کرے، کام کرے، کوشش کرے، اور کوشش کرے مستقل مزاجی کے ساتھ. یہ نہیں کہ 2 گھنٹے کام کیا تو اب اسے آرام کرنے کے لیے 4 گھنٹے چاہیے، 2 دن کام کیا تو اب آرام کرنے کے لیے 4 دن چاہیے کہ جب فارغ ہو جاؤں، بس کوئی کام نہ ہو. ایسا آدمی خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتا. خوش رہنے کے لیے کام کرنا ضروری ہے. کام کرے، محنت کرے، جس شعبے کا بھی انتخاب کیا ہے اس شعبے کے اندر کمال حاصل کرے، محنت کرے، جد و جہد کرے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. سعی، جد و جہد، کوشش، عمل پہ ہم، یہ کامیابی کا راستہ ہے. اللہ نے قرآن میں ایمان کے بعد سب سے زیادہ جس صفت کا ذکر کیا ہے وہ صفت کیا ہے؟ عمل. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ایمان کے بعد اگلا کام کیا ہے؟ اب محنت کرے، کام کرے، کوشش کرے، جد و جہد کرے، اپنے آپ کو فارغ نہ رکھے، سست نہ بنے، کاہلی کا مظاہرہ نہ کرے، فارغ رہنے کی کوشش نہ کرے، لغویات میں اور فضول کاموں میں نہ پڑے، بلکہ وقت کو قیمتی بنائے، مسلسل محنت اور جد و جہد کرتا رہے. یہ خوش رہنے کا چوتھا اصول ہے. اور 5واں اصول خوش رہنے کا یہ ہے کہ انسان سیکھتا رہے، اپنے آپ کو بہتر بناتا رہے. جس کام میں لگا ہے دین کے علم کو سیکھے، دنیا کے علم کو سیکھے. جو سیکھنا بند کر دیتا ہے سمجھ لیں کہ وہ مرنا شروع کر دیتا ہے، وہ زوال کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. سیکھنا ایک مسلسل عمل ہے. سیکھنے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ اسکول میں داخلہ لے لے، مدرسے میں، یونیورسٹی میں داخلہ لے لے. سیکھنا ایک مستقل عمل ہے. انسان کی خوشی اور انسان کے کردار کی بلندی اس میں ہے
کہ زندگی کے آخری سانس تک سیکھتا رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، پھر صحابہ کرام نے ایک دوسرے سے سیکھا، ایک دوسرے سے۔ آپ کو حدیث کی کتابوں میں ایسی بے شمار احادیث ملیں گی کہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے روایت کر رہے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، ایک صحابی دوسرے صحابی سے روایت کر رہے ہیں کہ فلاں صحابی نے ایسے کیا، فلاں صحابی نے ایسے فرمایا، فلاں صحابی نے مجھے حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد سنایا۔ سیکھنا یہ ایک مسلسل عمل ہے، جو آدمی سیکھتا رہتا ہے، اپنے فن کے اندر کمال حاصل کرتا رہتا ہے، دین کے اندر آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو وہ خوش رہتا ہے۔ خوش جو سیکھنا بند کر دیتا ہے اس کی زندگی بھی مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو یہ 5 مختصر باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں۔ سادگی اختیار کرنا، اپنے دل کو حسد اور کینے سے پاک کرنا، اور جو پاس ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ سے خیر کی امید رکھنا، اور مسلسل محنت کرتے رہنا اور کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا۔ یہ 5 وہ اسباب ہیں کہ اگر ہم انہیں اپنا لیں تو دنیا کی زندگی میں خوش رہ سکتے ہیں، ہماری زندگی خوشگوار بن سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔